تم نے حمزہ رضی اللہ عنہ کا نہیں، اس کی لاش کا پیٹ چاک کیا تھا۔ ابو سفیان نے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ لا کر کہا، مسلمان لاشیں نہیں، اور وہ جو کچھ بھی ہیں، خدا کی قسم میں معاہدہ نہیں توڑوں گا۔ معاہدہ تو میں بھی نہیں توڑوں گی، ہند نے کہا، لیکن مسلمانوں سے انتقام ضرور لوں گی، اور یہ انتقام بھیانک ہوگا۔ قبیلہ قریش میں غیرت والے جنگجو موجود ہیں۔ آخر تم کیا کرنا چاہتی ہو؟ ابو سفیان نے پوچھا۔ تمہیں جلد پتہ چل جائے گا، ہند نے کہا۔ پھر ایسا ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے کروڑوں درود و پاک خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل و اولاد پر اور ان کے اصحاب پر۔ اللہ پاک مغفرت فرمائے میری، آپ کی اور تمام دنیا کے مسلمانوں کی، اور ان مسلمانوں کی جو ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ ہم نے ایپیسوڈ 17 میں دیکھا تھا، دشمن کی طرف سے تیروں کی پہلی بوچھاڑ آئی۔ زید رضی اللہ عنہ کے حکم سے مجاہدین کے دائیں اور بائیں پہلو پھیل گئے اور آگے بڑھے۔ یہ آمنے سامنے کا تصادم تھا۔ مجاہدین دائیں اور بائیں پھیلتے اور آگے بڑھتے چلے گئے، اور زید رضی اللہ عنہ نے قلب کو آگے بڑھایا۔ وہ خود آگے تھے۔ یہ معرکہ ایسا تھا کہ مجاہدین کا حوصلہ اور جذبہ برقرار رکھنے کے لیے سپہ سالار کا آگے ہونا ضروری تھا۔ چونکہ علم بھی سپہ سالار زید رضی اللہ عنہ کے پاس تھا، اس لیے دشمن انہی پر تیر برسا رہے تھے اور ہلہ بول رہے تھے۔ زید رضی اللہ عنہ کو تیر لگ چکے تھے، جسم سے خون بہہ رہا تھا، لیکن انہوں نے علم نیچے نہ ہونے دیا اور ان کی للکار خاموش نہ ہوئی۔ علم اٹھائے ہوئے وہ تلوار بھی چلا رہے تھے، پھر ان کے جسم میں برچھیاں لگیں، آخر وہ گھوڑے سے گر پڑے اور شہید ہو گئے۔ علم گرتے ہی مجاہدین کچھ بددل ہو گئے، لیکن جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے بڑھ کر علم اٹھا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شیدائیوں جعفر رضی اللہ عنہ نے علم اوپر کر کے بڑی ہی بلند آوازی سے کہا، خدا کی قسم اسلام کا علم گر نہیں سکتا، اور انہوں نے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ شہید کی جگہ سنبھال لی۔ مجاہدین لشکر کفار میں گم ہو گئے تھے، لیکن اس کا جذبہ قائم تھا۔ ان کی للکار اور ان کے نعرے سنائی دے رہے تھے۔ سالار سپاہیوں کی طرح لڑ رہے تھے۔ ان کا علم بلند تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد علم گرنے لگا۔ علم گرتا تھا، اٹھتا تھا۔ عبداللہ بن رضی اللہ عنہ رواحہ نے دیکھ لیا اور سمجھ گئے کہ علم بردار زخمی ہے اور وہ علم کو سنبھال نہیں سکتا۔ علم بردار سپہ سالار خود تھا، وہ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ تھے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ ان کی طرف دوڑے، ان تک پہنچنا ناممکن نظر آ رہا تھا۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ جعفر رضی اللہ عنہ تک پہنچے ہی تھے کہ جعفر رضی اللہ عنہ گر پڑے۔ ان کا جسم خون میں نہا گیا تھا۔ جسم پر شاید ہی کوئی ایسی جگہ ہو جہاں تیر، تلوار یا برچھی کا زخم نہیں تھا۔ جعفر رضی اللہ عنہ گرتے ہی شہید ہو گئے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے پرچم اٹھا کر بلند کیا اور نعرہ لگا کر مجاہدین کو بتایا کہ انہوں نے علم اور سپہ سالاری سنبھال لی ہے۔ یہ دشمن کی فوج کا ایک حصہ تھا جس کی تعداد 10 سے 15 ہزار تک تھی۔ یہ تمام تر نفری غسانی عیسائیوں کی تھی جو اس معرکے کو مذہبی جنگ سمجھ کر لڑ رہے تھے۔ اتنی زیادہ تعداد کے خلاف 3000 مجاہدین کیا کر سکتے تھے، لیکن ان کی قیادت اتنی دانشمندی اور عسکری لحاظ سے اتنی قابل تھی کہ اس کے سخت مجاہدین جنگی طریقے اور سلیقے سے لڑ رہے تھے۔ ان کا انداز لٹھ بازوں والا نہیں تھا، مگر دشمن کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ مجاہدین بکھرنے لگے، یہاں تک کہ بعض اس انتشار اور دشمن کے دباؤ اور زور سے گھبرا کر مارکے سے نکل گئے، لیکن وہ بھاگ کر کہیں نہیں گئے، قریب ہی کہیں موجود تھے۔ باقی مجاہدین انتشار کا شکار ہونے سے یوں بچے کہ وہ 4 4 5 اکٹھے ہو کر لڑتے رہے۔ جنگی مبصرین نے لکھا ہے کہ غسانی مسلمانوں کی اس افراتفری کی کیفیت سے کچھ بھی فائدہ نہ اٹھا سکے، جس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان اتنی بے جگری سے اور ایسی مہارت سے لڑ رہے تھے کہ غسانیوں پر ان کا رعب طاری ہو گیا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کا بکھر جانا بھی ان کی چال ہے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے سالاروں اور کمانداروں نے اس صورتحال کو یوں سنبھالا کہ اپنے آدمیوں کو مارکے سے نکالنے لگے تاکہ انہیں منظم کیا جا سکے۔ اس دوران علم ایک بار پھر گر پڑا۔ تیسرے سپہ سالار عبداللہ رضی اللہ عنہ بن رواحہ بھی شہید ہو گئے۔ اب کے مجاہدین میں بددلی نظر آنے لگی۔ علم کا تیسری بار گرنا اچھا شگن نہیں تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 سپہ سالار مقرر کیے تھے، اب مجاہدین کو سپہ سالار خود مقرر کرنا تھا۔ علم گرا ہوا تھا جو شکست کی نشانی تھی۔ ایک سرکردہ مجاہد ثابت رضی اللہ عنہ بن ارقم نے علم اٹھا کر بلند کیا اور نعرہ لگانے کے انداز سے کہا، اپنا سپہ سالار کسی کو بنا لو، علم کو میں بلند رکھوں گا، میں ثابت بن ارقم رضی اللہ عنہ۔ مورخ ابن سعد نے لکھا ہے کہ ثابت رضی اللہ عنہ اپنے آپ کو سپہ سالاری کے قابل نہ سمجھتے تھے اور وہ مجاہدین کی رائے کے بغیر سپہ سالار بننا بھی نہ چاہتے تھے،
کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم تھا کہ 3 سالار اگر شہید ہو جائیں تو چوتھے سپہ سالار کا انتخاب مجاہدین خود کریں۔ ثابت رضی اللہ عنہ کی نظر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پر پڑی، جو قریب ہی تھے، مگر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو مسلمان ہوئے ابھی 3 ہی مہینے ہوئے تھے، اس لیے انہیں اسلامی معاشرت میں ابھی کوئی اہمیت حاصل نہیں ہوئی تھی۔ ثابت رضی اللہ عنہ بن ارقم خالد رضی اللہ عنہ کے عسکری جوہر اور جذبے سے واقف تھے، انہوں نے علم خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی طرف بڑھایا۔ بے شک اس رتبے کے قابل تم ہو خالد۔ نہیں، خالد رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، میں ابھی اس کا مستحق نہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے علم لینے سے انکار کر دیا۔ لڑائی کا زور کچھ ٹوٹ گیا تھا۔ ثابت رضی اللہ عنہ نے للکار کر مجاہدین سے کہا کہ خالد رضی اللہ عنہ سے کہو کہ علم اور سپہ سالاری لے لیں۔ بیشتر مجاہدین خالد رضی اللہ عنہ کے عسکری قابلیت سے واقف تھے اور قبیلہ قریش میں ان کی حیثیت سے بے خبر بھی نہیں تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ، خالد رضی اللہ عنہ، خالد رضی اللہ عنہ، ہر طرف سے آوازیں بلند ہونے لگیں۔ خالد رضی اللہ عنہ ہمارا سپہ سالار ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے لپک کر علم ثابت رضی اللہ عنہ سے لے لیا۔ غسانی لڑ تو رہے تھے لیکن ذرا پیچھے ہٹ گئے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ کو پہلی بار آزادی سے قیادت کے جوہر دکھانے کا موقع ملا۔ انہوں نے چند ایک مجاہدین کو اپنے ساتھ رکھ لیا اور ان کے قاصدوں سے کام لینے لگے، خود بھی بھاگ دوڑ کرنے لگے، لڑتے بھی رہے۔ اس طرح انہوں نے ان مجاہدین کو جو لڑنے کے قابل رہ گئے تھے یکجا کر کے منظم کر لیا اور انہیں پیچھے ہٹا لیا۔ غسانی بھی پیچھے ہٹ گئے اور دونوں طرف سے تیروں کی بوچھاریں برسنے لگیں۔ فضا میں ہر طرف تیر اڑ رہے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے صورتحال کا جائزہ لیا، اپنی نفری اور اس کی کیفیت دیکھی تو اس کے سامنے ایک یہی صورت رہ گئی تھی کہ معرکہ ختم کر دیں۔ دشمن کو کمک بھی مل رہی تھی لیکن خالد رضی اللہ عنہ پسپا نہیں ہونا چاہتے تھے۔ پسپائی بجا تھی لیکن خطرہ یہ تھا کہ دشمن تعاقب میں آئے گا جس کا نتیجہ مجاہدین کی تباہی کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے سوچ کر ایک دلیرانہ فیصلہ کیا۔ وہ مجاہدین کے آگے ہو گئے اور غسانیوں پر حلہ بول دیا۔ مجاہدین نے جب اپنے سپہ سالار کو اپنے علم کو آگے دیکھا تو ان کے حوصلے تر و تازہ ہو گئے۔ یہ حلہ اتنا دلیرانہ اور اتنا تیز تھا کہ کثیر تعداد غسانی عیسائیوں کے قدم اکھڑ گئے۔ مجاہدین کے حلے اور ان کی ضربوں میں قہر تھا۔ مورخ لکھتے ہیں اور حدیث بھی ہے کہ اس وقت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹ چکی تھیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ دراصل غسانیوں کو بکھیر کر مجاہدین کو پیچھے ہٹانا چاہتے تھے۔ اس میں وہ کامیاب رہے۔ انہوں نے اپنے اور مجاہدین کے جذبے اور اسلام کے عشق کے بلبوتے پر یہ دلیرانہ حملہ کیا تھا۔ حملے اور حلے کی شدت نے تو پورا کام کیا لیکن غسانی مجاہدین کی اس غیر معمولی دلیری سے مرعوب ہو گئے اور پیچھے ہٹ گئے۔ ان میں انتشار پیدا ہو گیا۔ ان کے ساتھ ہی مجاہدین کے دائیں پہلو کے سالار قطبہ رضی اللہ عنہ بن قتادہ نے غسانیوں کے قلب میں گھس کر ان کے سپہ سالار مالک کو قتل کر دیا۔ اس سے غسانیوں کے حوصلے جواب دے گا اور وہ تعداد کے افراد کے باوجود بہت پیچھے چلے گئے اور منظم نہ رہ سکے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اسی لیے یہ دلیرانہ حملہ کرایا کہ مجاہدین کو تباہی سے بچایا جا سکے۔ وہ انہوں نے کر لیا اور مجاہدین کو واپسی کا حکم دے دیا۔ اس طرح یہ جنگ ہار جیت کے بغیر ختم ہو گئی۔ جب مجاہدین خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں مدینے میں داخل ہوئے تو مدینے میں پہلے ہی خبر پہنچ چکی تھی کہ مجاہدین پسپا ہو کر آ رہے ہیں۔ مدینہ کے لوگوں نے مجاہدین کو طعنے دینے شروع کر دیے کہ وہ بھاگ کر آئے ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور معرکے کی تمام تر روایات پیش کی۔ لوگوں کے طعنے بلند ہوتے جا رہے تھے۔ خاموش ہو جاؤ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلند آواز سے فرمایا، یہ میدان جنگ کے بھگوڑے نہیں ہیں، یہ لڑ کر آئے ہیں اور آئندہ بھی لڑیں گے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اللہ کی تلوار ہے۔ ابن حشام واقدی اور مغازی لکھتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ الفاظ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا خطاب بن گئے۔ سیف اللہ، اللہ کی شمشیر۔ اس کے بعد یہ شمشیر اللہ کی راہ میں ہمیشہ بے نیام رہی۔ قبیلہ قریش کا سردار اعلیٰ ابو سفیان جو کسی وقت للکار کر بات کیا کرتا اور مسلمانوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گروہ کہہ کر انہیں پلے ہی نہ باندھتا تھا، اب بجھ کے رہ گیا تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کے بعد تو ابو سفیان صرف سردار رہ گیا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے جنگ و جدل سے اس کا کبھی تعلق ہی نہ رہا ہو۔ عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ اور عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ جیسے ماہر جنگجو بھی اس کا ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ اس کے پاس ابی اکرمہ اور صفوان جیسے سالار موجود تھے، لیکن ابو سفیان صاف طور پر محسوس کرنے لگا کہ اس کی یعنی قریش کی جنگی طاقت بہت کمزور ہو گئی ہے۔ تم بزدل ہو ابو سفیان، تم بزدل ہو گئے ہو۔ اس کی بیوی ہند نے ایک روز اسے کہا، تم مدینے والوں کو مہلت اور موقع دے رہے ہو کہ وہ لشکر اٹھا کر چلتے چلے جائیں اور ایک روز مکہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں؟ میرے ساتھ رہ ہی کون گیا ہے ہند؟
ابو سفیان نے مایوسی کے عالم میں کہا، مجھے اس شخص کی بیوی کہلاتے شرم آتی ہے جو اپنے خاندان اور اپنے قبیلے کے مقتولین کے خون کا انتقام لینے سے ڈرتا ہے۔ ہند نے کہا، میں قتل کر سکتا ہوں۔ ابو سفیان نے کہا، میں قتل ہو سکتا ہوں، میں بزدل نہیں ہوں، ڈرپوک بھی نہیں، لیکن میں اپنے وعدے سے نہیں پھر سکتا۔ کہ تم بھول گئی ہو کہ حدیبیہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میرا کیا معاہدہ ہوا تھا؟ اہل قریش اور مسلمان 10 سال تک آپس میں نہیں لڑیں گے۔ اگر میں معاہدہ توڑ دوں اور میدان جنگ میں مسلمان ہم پر غالب آ جائیں تو تم مت لڑو۔ ہند نے کہا، قریش نہیں لڑیں گے، ہم کسی اور قبیلے کو مسلمانوں کے خلاف لڑا سکتے ہیں۔ ہمارا مقصد تو مسلمانوں کی تباہی ہے، ہم مسلمانوں کے خلاف لڑنے والوں کو در پردہ مدد دے سکتے ہیں۔ قریش کے سوا کون ہے جو مسلمانوں کے خلاف لڑنے کی جرت کرے گا؟ ابو سفیان نے کہا، موتا میں ہرقل اور غسان کے 1,00,000 کے لشکر نے مسلمانوں کا کیا بگاڑ لیا تھا؟ کہ تم نے سنا نہیں تھا کہ 1,00,000 کے مقابلے میں مسلمان کی تعداد صرف 3,000 تھی؟ میں اپنے قبیلے کسی آدمی کو مسلمان کے خلاف لڑنے والے کسی قبیلے کی مدد کے لیے جانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ مت بھول ابو سفیان، ہند نے غضبناک لہجے میں کہا، میں وہ عورت ہوں جس نے احد کی لڑائی میں حمزہ رضی اللہ عنہ کا پیٹ چاک کر کے اس کا کلیجہ نکالا اور اسے چبایا تھا۔ تم میرے خون کو کس طرح ٹھنڈا کر سکتے ہو؟ تم نے حمزہ رضی اللہ عنہ کا نہیں، اس کی لاش کا پیٹ چاک کیا تھا۔ ابو سفیان نے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ لا کر کہا، مسلمان لاشیں نہیں، اور وہ جو کچھ بھی ہیں، خدا کی قسم میں معاہدہ نہیں توڑوں گا۔ معاہدہ تو میں بھی نہیں توڑوں گی، ہند نے کہا، لیکن مسلمانوں سے انتقام ضرور لوں گی، اور یہ انتقام اتنا بھیانک ہوگا۔ قبیلہ قریش میں غیرت والے جنگجو موجود ہیں۔ آخر تم کیا کرنا چاہتی ہو؟ ابو سفیان نے پوچھا۔ تمہیں جلدی پتہ چل جائے گا، ہند نے کہا۔ مکہ کے گرد و نواح میں خزاعہ اور بنو بکر 2 قبیلے آباد تھے۔ ان کی آپس میں بڑی پرانی عداوت تھی۔ حدیبیہ میں جب مسلمانوں اور قریش میں صلح ہو گئی اور 10 سال تک عدم جارحیت کا معاہدہ ہو گیا تو یہ دونوں قبیلے اس طرح اس معاہدے کے فریق بن گئے کہ قبیلہ خزامہ نے مسلمانوں کا اور قبیلہ بنو بکر نے قریش کا اتحادی بننے کا اعلان کر دیا۔ معاہدہ جو تاریخ میں صلح حدیبیہ کے نام سے مشہور ہوا، خزاعہ اور بنو بکر کے لیے یوں فائدہ مند ثابت ہوا کہ دونوں قبیلوں کی آئے دن کی لڑائیاں بند ہو گئیں۔ اچانک یوں ہوا کہ بنو بکر نے ایک رات خزاعہ کی ایک بستی پر حملہ کر دیا۔ یہ کوئی بھی نہ جان سکا کہ بنو بکر نے معاہدہ کیوں توڑ دیا ہے۔ ایک روایت ہے کہ اس کے پیچھے ہند کا ہاتھ تھا۔ خزاعہ چونکہ مسلمانوں کے اتحادی تھے، اس لیے ہند نے اس توقع پر خزاعہ پر بنو بکر سے حملہ کرایا تھا کہ خزاعہ مسلمانوں سے مدد مانگیں گے اور مسلمان ان کی مدد کو ضرور آئیں گے، اور وہ جب بنو بکر پر حملہ کریں گے تو قریش مسلمانوں پر حملہ کر دیں گے۔ ایک روایت یہ ہے کہ غسانی عیسائیوں اور یہودیوں کی سازش تھی۔ انہوں نے سوچا تھا کہ قریش اور مسلمان کے اتحادیوں کو آپس میں لڑا دیا جائے تو قریش اور مسلمان کے درمیان لڑائی ہو جائے گی۔ بنو بکر خزاعہ کے مقابلے میں طاقتور قبیلہ تھا۔ غسانیوں اور یہودیوں نے بنو بکر کی ایک لڑکی اغوا کر کے قبیلہ خزاعہ کی ایک بستی میں پہنچا دی اور بنو بکر کے سرداروں سے کہا کہ خزاعہ نے ان کی لڑکی کو اغوا کیا ہے۔ بنو بکر نے جاسوسی کی اور پتہ چلا کہ ان کی لڑکی واقعی خزاعہ کی ایک بستی میں ہے۔ ہند نے اپنے خاوند ابو سفیان کو بتائے بغیر قریش کے کچھ آدمی بنو بکر کو دے دیے۔ ان میں قریش کے مشہور سالار اکرمہ اور صفوان بھی تھے۔ چونکہ حملہ رات کو کیا گیا تھا، اس لیے خزاعہ کے 20 آدمی مارے گئے۔ یہ راز ہر کسی کو معلوم ہو گیا کہ بنو بکر کے حملے میں قریش کے آدمی مدد کے لیے گئے تھے۔ خزاعہ کا سردار اپنے ساتھ 2-3 آدمی لے کر مدینہ چلا گیا۔ خزاعہ غیر مسلم قبیلہ تھا۔ خزاعہ کے یہ آدمی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتلایا کہ بنو بکر نے قریش کی پشت پناہی سے حملہ کیا تھا اور قریش کے کچھ جنگجو بھی اس حملے میں شریک تھے۔ خزاعہ کے ایلچی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ اکرمہ اور صفوان بھی حملے میں شامل تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غصے میں آ گئے۔ یہ معاہدے کی خلاف ورزی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجاہدین کو تیاری کا حکم دے دیا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رد عمل بڑا ہی شدید تھا۔ اگر معاملہ صرف بنو بکر اور خزاعہ کی آپس کی لڑائی کا ہوتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاید کچھ اور فیصلہ کرتے، لیکن بنو بکر کے حملے میں قریش کے نامی گرامی سالار اکرمہ اور صفوان بھی شامل تھے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ معاہدے کی خلاف ورزی کی ذمہ داری اہل قریش پر عائد ہوتی ہے۔ ابو سفیان نے صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی کی ہے۔ مدینہ کی گلیوں اور گھروں میں آوازیں سنائی دینے لگیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر ہم مکہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، اب قریش کو ہم اپنے قدموں میں بٹھا کر دم لیں گے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ پر حملے کی تیاری کا حکم دے دیا۔ ابو سفیان کو اتنا ہی پتہ چلا تھا کہ بنو بکر نے خزاعہ پر شب خون کی طرز حملہ کیا ہے اور خزاعہ کے کچھ آدمی مارے گئے ہیں۔ اسے یاد آیا کہ اکرمہ اور صفوان صبح سویرے گھوڑوں پر سوار کہیں سے آ رہے تھے۔ اس نے ان سے پوچھا تھا کہ وہ کہاں سے آ رہے ہیں، تو انہوں نے جھوٹ بولا تھا کہ وہ گھوڑ دوڑ کے لیے گئے تھے۔ دوپہر کے وقت جب اسے پتہ چلا کہ بنو بکر نے خزاعہ پر حملہ کیا ہے تو اس نے اکرمہ اور صفوان کو بلایا۔ تم دونوں مجھے کس طرح یقین دلا سکتے ہو کہ خزاعہ کی بستی پر بنو بکر کے حملے میں تم شریک نہیں تھے؟ ابو سفیان نے ان سے پوچھا، کیا تم بھول گئے ہو کہ بنو بکر ہمارے دوست ہیں؟ صفوان نے کہا، اگر دوست مدد کے لیے پکاریں تو کیا تم دوستوں کو پیٹ دکھاؤ گے؟ میں کچھ بھی نہیں بھولا۔ ابو سفیان نے کہا، خدا کی قسم تم بھول گئے ہو کہ قبیلہ قریش کا سردار کون ہے؟ میں ہوں تمہارا سردار، میری اجازت کے بغیر تم کسی اور کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ ابو سفیان، اکرمہ نے کہا، میں تمہیں اپنے قبیلے کا سردار مانتا ہوں، تمہاری کمان میں لڑائیاں لڑی ہیں، تمہارا ہر حکم مانا ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم قبیلے کے وقار کو مجروح کرتے چلے جا رہے ہو۔ تم نے اپنے دل پر مدینے والوں کا خوف طاری کر لیا ہے۔ اگر میں قبیلے کا سردار ہوں تو میں کسی کو ایسا جرم بخشوں گا نہیں جو تم نے کیا ہے۔ ابو سفیان نے کہا، ابو سفیان، اکرمہ نے کہا، وہ وقت تمہیں یاد ہوگا جب خالد مدینے کو رخصت ہوا تھا، تم نے اسے بھی دھمکی دی تھی، اور میں نے تمہیں کہا تھا کہ ہر کسی کو حق حاصل ہے کہ وہ اس عقیدے کا پیروکار ہو جائے جسے وہ اچھا سمجھتا ہے، اور میں نے تمہیں یہ بھی کہا تھا کہ تم نے اپنا رویہ نہ بدلا تو میں بھی تمہارا ساتھ چھوڑنے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اطاعت قبول کرنے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ کیا تم نہیں سمجھتے کہ باوقار لوگ اپنے عہد کی خلاف ورزی نہیں کیا کرتے؟ ابو سفیان نے کہا، تم نے بنو بکر کا ساتھ دے کر اور مسلمانوں کے اتحادی قبیلے پر حملہ کر کے اپنے قبیلے کا وقار تباہ کر دیا ہے۔ اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ پر حملہ کر دیا تو تم حملہ پسپا کر دو گے، تو یاد رکھو تم خوش فہمی میں مبتلا ہو۔ کون سے میدان میں تم نے مسلمانوں کو شکست دی ہے، بتاؤ ذرا؟ کتنا لشکر لے کر تم نے مدینے کو محاصرے میں لیا تھا؟ ہاں، وہاں سے پسپائی کا حکم تم نے دیا تھا۔ صفوان نے کہا، تم نے ہار مان لی تھی۔ میں تم جیسے ضدی آدمیوں کے پیچھے پورے قبیلے کو ذلیل و خوار نہیں کرواؤں گا۔ ابو سفیان نے کہا، میں مسلمانوں کے ساتھ ابھی چھیڑخانی نہیں کر سکتا۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ایک دوست قبیلے نے مسلمانوں کے ایک دوست قبیلے پر حملہ کیا ہے، اور اس میں قریش کے چند ایک آدمی شامل ہو گئے تھے، تو اس سے یہ مطلب نہ لیا جائے کہ میں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتاؤں گا کہ قبیلہ قریش حدیبیہ کے معاہدے پر قائم ہے۔ وہ اکرمہ اور صفوان کو وہیں کھڑا چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا۔ ابو سفیان اسی روز مدینے کو روانہ ہو گیا۔ اہل مکہ حیران تھے کہ ابو سفیان اپنے دشمن کے پاس چلا گیا ہے۔ اس کے خلاف آوازیں اٹھنے لگیں۔ اس کی بیوی ہند، جو بڑے موٹے جسم اور اونچے قد کی عورت تھی، پھنکارتی پھر رہی تھی۔ مدینہ پہنچ کر ابو سفیان نے جس دروازے پر دستک دی وہ اس کی اپنی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کا گھر تھا۔ دروازہ کھلا، بیٹی نے اپنے باپ کو دیکھا تو بیٹی کے چہرے پر مسرت کی بجائے بے رخی کا تاثر آ گیا۔ بیٹی اسلام قبول کر چکی تھی اور باپ اسلام کا دشمن تھا۔ کیا باپ اپنی بیٹی کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا؟ ابو سفیان نے ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا، اگر باپ وہ سچا مذہب قبول کر لے جو اس کی بیٹی نے قبول کیا ہے تو بیٹی باپ کی راہ میں آنکھیں بچھائے گی۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے کہا، بیٹی؟ ابو سفیان نے کہا، میں پریشانی کے عالم میں آیا ہوں، میں دوستی کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ بیٹی کیا کر سکتی ہے؟ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے کہا، آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں۔ بیٹی کی اس بے رخی پر ابو سفیان سٹپٹا اٹھا۔ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی طرف چل پڑا۔ راستے میں اس نے وہ شناسا چہرے دیکھے جو کبھی اہل قریش کہلاتے اور اسے اپنا سردار مانتے تھے، اب اس سے بیگانے ہو گئے تھے۔ وہ اسے چپ چاپ دیکھ رہے تھے۔ وہ ان کا دشمن تھا، اس نے ان کے خلاف لڑائیاں لڑی تھیں۔ احد کی جنگ میں ابو سفیان کی بیوی ہند نے مسلمانوں کی لاشوں کے پیٹ چاک کیے اور ان کے کان اور ناکیں کاٹ کر ان کا ہار بنایا اور اپنے گلے میں ڈالا تھا۔ ابو سفیان اہل مدینہ کی گھورتی ہوئی نظروں سے گزرتا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا ہی پہنچا۔ اس نے ہاتھ بڑھایا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصافحہ کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے رخی نمایاں تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع مل چکی تھی کہ بنو بکر نے اہل قریش کی مدد سے خزاعہ پر حملہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل قریش کو فریب کار سمجھ رہے تھے۔ ایسے دشمن کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک ہی علاج تھا کہ فوج کشی کرو تاکہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم کمزور ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو سفیان نے کہا، میں یہ غلط فہمی دفع کرنے آیا ہوں کہ میں نے حدیبیہ کے صلح نامے کی خلاف ورزی نہیں کی۔ اگر بنو بکر کی مدد کو قبیلہ قریش کے چند آدمی میری اجازت کے بغیر چلے گئے تو یہ میرا قصور نہیں ہے، میں نے معاہدہ نہیں توڑا۔
اگر تم چاہتے ہو تو میں معاہدے کی تجدید کے لیے تیار ہوں۔ مورخین ابن حشام اور مغازی کی تحریروں سے پتہ ملتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ اس کی طرف دیکھا اور نہ ہی اس کی کوئی بات کا جواب دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاموشی نے ابو سفیان پر خوف طاری کر دیا۔ وہ وہاں سے اٹھ آیا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے جا ملا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری بات کوئی سننے پر آمادہ ہی نہیں۔ ابو سفیان نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا، تم ہم میں سے ہو ابو بکر رضی اللہ عنہ، خدا کی قسم ہم گھر آئے مہمان کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا کرتے کہ اس کی بات بھی نہ سنیں۔ میں دوستی کا پیغام لے کر آیا ہوں، میں جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کرنے آیا ہوں۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اللہ کے رسول ہیں تمہاری بات نہیں سنی تو ہم تمہاری کسی بات کا جواب نہیں دے سکتے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم اس مہمان کی بات سنا کرتے ہیں جو ہماری بات سنتا ہے۔ ابو سفیان، کیا تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سنی ہے کہ وہ اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہے؟ کیا تم نے اللہ کے رسول کی یہ بات نہیں سنی تھی کہ اللہ ایک ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں؟ سنی تھی تو تم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا دشمن کیوں بنا لیا؟ کیوں ان کے دشمن ہو گئے ہو؟ کہ تم میری کوئی مدد نہیں کرو گے ابو بکر؟ ابو سفیان نے التجا کی۔ نہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے پابند ہیں۔ ابو سفیان مایوسی کے عالم میں سر جھکائے ہوئے چلا گیا اور کسی سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا گھر پوچھ کر ان کے سامنے جا بیٹھا۔ اسلام کے سب سے بڑے دشمن کو مدینے میں دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، خدا کی قسم تم اسلام قبول کرنے والوں میں سے نہیں۔ ابو سفیان نے عمر رضی اللہ عنہ کو مدینے میں آنے کا مقصد بتایا اور یہ بھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ بات تک نہیں کی اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی اس کی مدد نہیں کی۔ میرے پاس اگر چونٹیوں جیسی کمزور فوج ہو تو بھی تمہارے خلاف لڑوں گا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، تم میرے نہیں، میرے رسول اور میرے مذہب کے دشمن ہو۔ میرا رویہ وہی ہوگا جو اللہ کے رسول کا ہوگا۔ ابو سفیان حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے ملا، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ملا، لیکن جی سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں اور پڑھائی کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی حالات زندگی اور جنگی فتوحات کی داستان کی سیریز کی 18 ایپیسوڈز اپلوڈ کر چکی ہوں۔ امید ہے آپ اس سیریز کو پسند کر رہے ہوں گے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ویڈیو کو ایک لائک ضرور دیا کریں، جس سے آپ کا ہماری سیریز کی جانب پسندیدگی کا معلوم ہو سکے، اور ایک پیارا سا کامنٹ کریں۔ اس ویڈیو کو اپنے عزیز و قریب کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔